دی لیکن اس کا بدلہ دنیا آپ سے نہیں، اور وہ لے لی۔ مسلمان کہتے ہیں ہماری عزت نہیں، توقیر نہیں، تعظیم نہیں، تمہاری نظر میں دین کی جتنی اہمیت ہے دنیا تمہیں اتنی اہمیت دیتی ہے۔ جتنی اہمیت تمہاری نظر میں دین کی ہوگی دنیا اتنی اہمیت تمہیں دیتی ہے۔ تمہاری نظر میں دین کی اہمیت کیا ہے میں تمہیں بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ کنڈیشن یہ ہے، جلسوں کی بات تو خیر چھوڑ دو، یہاں کتنے ٹوپی لگا کر آتے ہیں، کتنے وضو کر کے آتے ہیں، وہ بات الگ ہے۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جمعہ کی اذان تک پتہ نہیں ہوتا آج جمعہ ہے، اذان تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا آج جمعہ ہے۔ جس وقت اذان ہوگی انہیں یا اچھا آج جمعہ ہے تو بھاگو دوڑو گھر پہنچے، 2-4 ڈبو پانی جو وہ ڈال سکتے اپنے بدن کو ڈالا، اور جو سب سے پھٹا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ اس دن وہ جمعہ کے دن نکال کر جس میں بٹن نہیں ہوتی تو وہ اس کرتے کو زیب تک کرتا ہے۔ ٹوپی تو مسجد میں فری کی ہوتی ہے تو مسجد میں لگا کے اور وہ سب سے آخری رکعت میں کھڑے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی نظر میں دین کی اہمیت ہے، کم سے کم اتنی اہمیت تو دو جتنی سسرال کو دیتے ہو۔ سسرال جانا ہو تو 3 دن پہلے سے شیونگ سٹارٹ ہوتی ہے، گاڑیاں صاف ہوتی ہیں، کچھ تحفے لے کے جاتے ہو، وقت سے پہلے جاتے ہو، زیادہ وقت دیتے ہو، لیکن دین کو کیا دیا ہے؟ دین کو کیا سمجھا ہے آپ نے؟ آپ دین کی اہمیت کو سمجھیے، کوشش کریں کہ آپ دین کی اہمیت کو، اگر آپ دین کو اہمیت دیں گے، جو قومیں اپنے مذہب کو بائی ہارٹ نہیں لیتی دنیا کبھی انہیں سیریس نہیں لیتی۔ جب تک تم اپنے مذہب کو سیریس نہیں لو گے دنیا تمہیں سیریس، تم نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا، برا مت ماننا، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں آپ کا مبلغ ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھی کیا ہوا، روزے نہیں ہے تو کیا ہوا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا ہوا؟ اللہ کے بندے، جہالت یہ محشر میں عذر نہیں بنے گی کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ عذر شرع نہیں، یہ آپ کی کا عذر نہیں بن سکتا۔ پڑھو، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 60 سال ہو گئی اور ان کو میں دیکھتا ہوں وہ دھیرے دھیرے موبائل چلانا سیکھ جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ جنہوں نے ساری زندگی کبھی سائیکل نہیں چلائی، ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ اب دھیرے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں 4 ویلر کی۔ میں کہتا ہوں چچا آپ کو آنے لگی کار چلانا؟ کہنے لگے ہاں آپ بچے کو ملی ہے تو میں بھی کچھ کوشش کر کے اس کو سیکھ رہا ہوں۔ دکھائی نہیں دیتا لیکن واٹس ایپ چلا لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیسے چلا لیا آپ نے، آپ کو تو کوئی انگلش کا علم نہیں۔ وہ کہتے ہیں بچہ رہتا ہے دبئی میں، اگر میں چلانا نہیں سیکھوں گا بات کیسے کروں گا؟ بچے کی اہمیت ہے، بچے کا چہرہ دیکھنا ہے، بچے کی محبت ہے، اس لیے موبائل چلانا سیکھ جاتے ہو۔ لیکن 60 سال کے ہونے کے بعد بھی اگر قرآن آج بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھا ہے تو بتاؤ یہ محبت کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ اگر 40 سال ہونے کے بعد بھی آج بھی سورہ فاتحہ کا تلفظ صحیح طور پر ادا نہیں ہو پاتا تو بتاؤ یہ محبت کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ گاؤں میں مدرسہ ہے، شہر میں مدرسہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکے، محلے میں علماء ہیں، اگر اس کے باوجود بھی تم کتاب پڑھنا نہ سیکھ سکے، کلمے کا طریقہ نہ جان سکے، مسائل شرع نہ جان سکے تو یہ محبت کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ تم کہتے ہو ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں، مسئلے ہمیں معلوم نہیں، عقائد ہمیں معلوم نہیں۔ عقیدہ تو ایسا کم نعرے لگانے سے عقیدے مضبوط نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنا، نعروں سے عقیدے مضبوط نہیں ہوں گے، علم سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ تمہارے عقیدوں کا حال یہ ہے کہ میں مانتا ہوں میں بھی بریلوی ہوں تم بھی بریلوی ہو، لیکن جس وقت علم کا چراغ دل کے اندر روشن نہ ہو سکا اس وقت تک عقیدے کی بنیادیں مضبوط نہ ہو سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس طرف دیکھو سوشل میڈیا پر کوئی کوا بیٹھ جائے اور وہ کان نوچنے لگے تو سب سے پہلے سنیوں کا عقیدہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سنی کہنے والے سب سے پہلے اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں کیا ضرورت ہے فاتحے کی، کیا ضرورت ہے چادر کی، کیا ضرورت ہے 10 دن محرم میں ذکر امام علی مقام کی۔ یہ گفتگو غیر نہیں کرتے، یہ اپنے گفتگو کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ عقیدے کا چراغ بجھنے والا ہے، کیوں بجھنے والا ہے؟ اس لیے کہ علم
کے چراغ پر محنت نہیں کی ہے. جب علم کا چراغ روشن ہوتا ہے تو عقیدے کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. اگر علم کا چراغ نہ جل سکا تو عقیدے کی دیوار کو نہیں بچا پاؤ گے. اس لیے علم کی طرف پیش قدمی کرو تاکہ تمہارا بھی عقیدہ بچے اور تمہارے بچوں کا عقیدہ بھی بچے. آج جس جگہ جائیں نوجوان سوال کرتے ہیں, یونیورسٹی جائیں, کالج جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں یہ مرزا کے سوال ہے, یہ سب فلاں اسکالر کے سوال ہیں, آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فلاں ولیوں کو عزت کیوں دی جاتی ہے, اہل بیت کو عزت کیوں دی جاتی ہے, یہ عرس کیوں منائے جاتے ہیں, یہ سوال ہے اس دور کے, یعنی یہ پڑھے لکھے لوگوں کے سوال ہیں. کیوں کیا جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی چیز, مجھے عقیدے کے بارے میں بھی کہا گیا, اس لیے وہ بھی کچھ گفتگو کر رہا ہوں, اس پر بھی سارا معجون مرکب جو ہو سکتا ہے مجھ سے میں پیش کر دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی فضیلت عطا فرمائے, اس پر چون چرا کیوں مت کرو کہ صاحب ولیوں کو یہ فضیلت کیوں مل گئی, ہمارے آقا کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا, ولیوں کا عرس کیوں منایا جا رہا ہے, اعلیٰ حضرت کا عرس کیوں منایا جا رہا ہے, فلاں کا عرس کیوں منایا جا رہا ہے. یہ جو کیوں کا سوال ہے نا, یہ بڑا خطرناک سوال ہے. اللہ کسی کو کوئی مرتبہ عطا فرمائے اور اس پر کوئی کیوں کرے, کوئی کیوں کرے, یاد رکھنا یہ صفت شیطان کی ہے, انسان کی نہیں. اچھا, اس بات کو میں صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں عقیدے کی کتاب ہے کتاب الملل والنحل, امام عبد الکریم شارستانی کی کتاب, انہوں نے لکھا ہے شیطان کا اور اللہ کا مناظرہ لکھا ہے کہ شیطان نے مناظرے کا چیلنج اللہ کو کیا کہ تو نے مجھے کافر کیا ہے تو میرے کفر کا ثبوت دے. کس کا چیلنج ہے؟ شیطان کا. وہ کہتا ہے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کافر کہا ہے تو میرے کفر کا ثبوت لا. معاذ اللہ تیرے پاس میرے کفر کا ثبوت کوئی نہیں. کیوں؟ کہتا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو تیرے بندے کو سجدہ نہ کرے کافر ہوگا. اس کی دلیل سن لو, تورات میں لکھا ہے جو تیرے بندے کو سجدہ نہ کرے کافر ہوگا. زبور میں ہے کہ جو تیرے آدم کے سامنے پیشانی نہ جھکائے کافر ہوگا. قرآن میں کہیں ہے نہیں ہے, تو میرے کفر کا ثبوت تیرے پاس کوئی نہیں. یہ شیطان کہہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنو, یہ جو میں نے کیوں کی بات کی نا, بس اس سے تمہیں بات سمجھ میں آئے گی. اللہ نے کیا کہا, یہ بتا, جب میں نے آدم کو پیدا کیا میں نے کہا سجدہ کر, تو نے کیا کہا, کیا کہا, لما اسجد لہ, میں کیوں سجدہ کروں. کہا یہ جو کیوں تو نے کہا ہے, اسی کیوں کی سیکشن سے تو کافر ہوا ہے. میں جو کہوں کہ فلاں کا عرس منایا جائے گا, فلاں کو یہ عزت ملے گی, فلاں کا یہ درجہ ہے, فلاں کا یہ مرتبہ ہے, اللہ کسی کو منصب دے, اس پر جو بندہ کیوں اور کیوں کرے وہ اسی سیکشن سے کافر ہوتا ہے جس سیکشن سے شیطان کافر ہوتا ہے. مجھے تقریر کرنے کا وقت ہی نہیں, شہزادے اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے, میں ان کے سامنے پہلی مرتبہ مجھے کوئی یہ شرف حاصل ہوا کہ میں حضرت کے سامنے کوئی بات عرض کر رہا ہوں, تو میں نے بھی چاہا تھوڑی دیر کچھ بات میں اور عرض کر دوں. ویسے بھی سید صاحبان سادات اکرام کو برا نہ لگے کہ حضرت نے کچھ گفتگو نہیں کی, ورنہ گفتگو کا وقت نہیں تھا. ایک تقریر آپ نے سن لی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے, لیکن جتنی بات مجھ سے کہی گئی میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ کا عقیدہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک آپ علم کی طرف پیش قدمی نہ کریں. علم کی طرف نہیں بڑھیں گے آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا. آپ سنی سنائی باتوں پر کان دھرتے رہیں گے. آپ کی عورتیں, آپ کی بہنیں, خواتین, شادی ہوتی ہے اس گھر سے اس گھر میں, پتہ چلا اس گھر میں سنی تھی لیکن جب کسی دوسرے گھر میں گئی تو اس عورت کا عقیدہ بھی خراب ہونے لگا, بہن کا عقیدہ بھی خراب ہو. اگر اس کو بچپن سے آپ نے علم دین سکھایا ہوتا, اگر آپ نے اسے بچپن سے یہ جو ادارہ بن رہا ہے کہیں آپ نے اس کو ادارے میں دین کی ترغیب اور دین کی تعلیم کے لیے داخلہ کرایا ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ کے گھر کی عورت کا دین ختم ہو جائے اور وہ بدعقیدہ ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. اگر مائیں
مائیں اچھی ہوں گی، آپ کی بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی، آپ کا معاشرہ اچھا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن قاسم کے بیٹے 17 سال کی عمر میں ان سے ملنے آئے، حج کرنے کے بعد انہیں پکڑ کر روتے تھے کہ میرے بیٹے 17 سال کے بعد میں نے تجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، 17 سال گزر گئے علم حاصل کرتے ہوئے، آپ علم کی طرف توجہ نہیں کرتے، دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر آپ دین کو اہمیت دیں تو خدا کی قسم یہ دنیا آپ کو اہمیت دے گی۔ یاد رکھو، علم کے لیے محنت کرو۔ حضرت امام بقی الدین امام بقی بن مخلد وہ اندلس سے چل کر امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں علم کے لیے آئے، اندلس سے چل کر آئے کہ میں علم حاصل کرنے جاؤں گا۔ ان کا جہاز ڈوب گیا، راستے میں ایک بٹرے کو پکڑ کر ہاتھ کا چپو بنا کر وہ جو ہے بغداد کی طرف چلتے رہے، اور بغداد پہنچے تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کی درسگاہ اجڑ گئی، مدرسہ گرا دیا گیا، مدرسہ توڑ دیا گیا۔ پتہ چلا کہ مدرسہ صرف اسی زمانے میں نہیں توڑا جاتا، ہر زمانے میں مدرسے توڑے جاتے رہے، ہر زمانے میں مدرسوں کو توڑا جاتا رہا۔ کسی عبادت خانوں کو اتنا نہیں توڑا گیا ہے جتنا کہ مدرسوں کو توڑا گیا ہے، یہ تاریخ نہیں ہے۔ اگر آپ کبھی اس پر غور کریں آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ جائیں کینیڈا کے اندر، ہسپانیہ کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ کتنے مدرسے اجاڑے گئے۔ مدرسوں کے پیچھے غیر تو پڑے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب مسلمان ہو کر بھی کچھ لوگ مدرسے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ سنی ہیں، مسلمان صحیح عقیدہ ہے، کوئی بھی ادارہ آپ کے علاقے میں چل رہا ہے، کوشش کیجئے کہ وہ ادارہ چلتا رہے۔ مدرسہ اگر کسی سرزمین پر باقی ہے، مدرسہ کسی سرزمین پر موجود ہے، تو اس کا نتیجہ آپ کو یہ ملے گا کہ کبھی آپ کی نسلوں کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، کبھی آپ کی نسلوں کا اور سچویشن جیسی بھی آئے، مصیبت کی گھڑی آئے، آپ کو آپ کے محلے کا ایم ایل اے نہیں بچائے گا، پارشد نہیں بچائے گا۔ تاریخ رہی ہے 1450 سال کی، آپ پلٹ کر دیکھ لیں، قوم جب جب گڈھے میں گری ہے تو آپ کے چودھری اور مکھیا قوم کو نہیں بچا سکتے، بچائے گا کون؟ انہی مدرسوں میں پڑھنے والے بچائیں گے۔ یہ تاریخ ہے۔ قوم جب جب گڈھے میں گرے گی، قوم ضلالت کا شکار ہوگی، بچائے گا کون؟ انہی مدرسوں میں پڑھنے والے بچائیں گے۔ چاہے قوم کی فزیکل حالت ڈیمیج ہو، چاہے قوم کی اسپرچول حالت ڈیمیج ہو، بچانے کے لیے اگر کسی کوئی کھڑا ہوگا تو تم دیکھو گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی مدرسہ ضرور موجود ہوگا۔ تم نہیں یاد کرتے جس وقت ہند کی سرزمین پر مسلمانوں کو اللہ اکبر تمہاری حکومت چھین لی گئی اور تمہیں غلام بنا لیا گیا، کون تھا جو تمہارے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوا؟ اس پہلے شخص کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے لیے بتاؤ بیک گراؤنڈ میں مدرسہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے؟ وہ آپ دیکھیں جس وقت آپ کے ایمان پر حملہ ہوا، آپ کے عقیدے پر حملہ ہوا، اللہ اکبر، جس وقت ایسی سچویشن پیدا ہوگی کہ ایمان چھین لیا جائے، عقیدے کو برباد کر دیا جائے، کون تھا جس نے آپ کے عقیدے کی حفاظت کی؟ اسے بریلی کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ جس وقت وہ کھڑا ہوا تو بتاؤ کہ بیک گراؤنڈ میں مدرسہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے؟ تم تاریخ دیکھو گے تمہیں پتا چلے گا، جب جب قوم پر کوئی مصیبت آئے گی تو مدرسے میں پڑھنے والے ہی تمہاری حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے مدرسوں کو بچاؤ اور مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر آپ یہ کام کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا، آپ کا عمل بھی سلامت رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مدرسہ بنانے، مدرسے کا تعاون کرنے اور دین کو سمجھنے، دین کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، علم کی طرف پیش قدمی کیجیے۔ آخری بات بیان کرتا ہوں، حضرت امام بقی الدین کی بات عرض کرتا تھا کہ وہ آئے جب بغداد میں، انہوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ گرا دیا گیا، ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور نظر بند کر کے پہرا لگایا گیا کہ نہ کوئی ان سے ملے، نہ کوئی ان سے ملاقات کرے، اور پولیس کھڑی تھی، وہ حدیث پڑھنا چاہتے تھے لیکن کوئی پڑھانے والا نہیں، ظاہر ہے ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنا بھیس بدلا اور بھکاری کا بھیس بنا کر امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام تشریف لائے، کہا حضور میں اندلس سے چل کر آیا ہوں آپ سے علم حدیث سیکھنے۔
اللہ اکبر. یہاں آ کر پتہ چلا آپ کا مدرسہ توڑ دیا گیا, آپ کو نظر بند کر دیا گیا, تو کرم فرمائے. امام احمد کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ میرا مدرسہ بند کر دیا گیا اور میرے پاس کوئی شاگرد نہیں, میرے لیے کسی شاگرد کا انتظام کر دے. اللہ نے تیرا انتظام کر دیا ہے, اور تو روز بھیک لینے میرے دروازے پر آیا کر, میں تجھے بھیک بھی دوں گا اور مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث بھی سکھاؤں گا. 3 سال تک امام وقی الدین ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے علم حدیث سیکھتے. 18,000 حدیثیں یاد کی. طلبہ بیٹھے, 18,000 حدیثیں یاد کی دروازے پر کھڑے ہو کر. کوئی فین نہیں تھا, کوئی اے سی نہیں تھا, کوئی اچھا بستر نہیں تھا, کوئی اچھی دال نہیں ملتی تھی کھانے کے لیے, لیکن وہاں کھڑے ہو کر 3 سال تک علم حدیث حاصل کرتے رہے. آج کنڈیشن کیا ہے طلبہ کی, مدرسے پڑھنے جس وقت تھوڑا سا کوئی مزاج کے خلاف بات ہو, طلبہ مدرسہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں, جس وقت علم آتا ہے نا, اتنی آسانی سے نہیں آتا. علم کے لیے کچھ قربانیاں پیش کرنی ہوتی ہیں, کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں, ان کو سہنا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ علم کی دولت عطا فرماتا ہے. تھوڑا سا گھر کے حالات خراب ہوئے, تعلیم چھوڑ دی. یاد رکھنا, یہ بات صرف طلبہ کے لیے کہنا جو فارغ ہو رہے ہیں یا جو اس پر توجہ کریں, غریبی کبھی بھی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. یہ بات ضرور ہے کہ لوگ غربت کی وجہ سے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن میں نے دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگوں کو دیکھا کہ وہ غربت میں پڑھ کر آئے. ان کی ہسٹری غربت کی ہسٹری ہے. آپ دیکھیں نا, حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوتا تھا. جب میں بیٹھا تھا ابھی, آپ کی والدہ نے آپ کا ایڈمیشن کرایا بدایوں کی سرزمین پر. اس وقت کے جو شیخ الاسلام تھے وہ آپ کو تعلیم دیتے تھے. جس دن حضرت محبوب الہی کی قدوری مجھے اشارہ کرنے میں, جس وقت حضرت محبوب الہی کی قدوری مکمل ہوئی, ان کے شیخ نے ان سے کہا بیٹا ماں سے کہنا کہ ہم تجھے دستار دیں گے اور بدایوں کے علماء کو کھانا کھلائیں گے. اپنی ماں سے کہو پیسے کا انتظام کرے. اللہ اکبر. حضور محبوب الہی اپنی والدہ سے کہتے ہیں ماں میرے شیخ نے کہا ہے کہ وہ مجھے دستار دینا چاہتے ہیں, بدایوں کے علماء کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں. حضرت سیدہ بی بی زلیخا ان کی والدہ کہتی ہے اپنے استاد سے کہو مجھے 15 دن کا ٹائم دیں, میں دن میں چرخہ کاٹتی ہوں, اب تیرے لیے رات میں چرخہ کاٹ کر دستار تیار کروں گی اور بدایوں کے علماء کے لیے کھانے کا انتظام کروں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور 15 دن اللہ اکبر, وقت کی وہ رابعہ بصریہ, وقت کی وہ رابعہ العصر, وہ رات کی میں چاند کی روشنی میں چرخہ کاٹتی رہی اور اپنے بیٹے کے لیے دستار لیا. اب تو مدرسے والے دستار دیتے ہیں, پہلے یہ نہیں تھا, اب تو سب کچھ مدرسے والے دیتے ہیں. بلکہ میں ایک جگہ کہتا تھا کہ اب مدرسے میں اتنی فیسلٹیز ہیں کہ آنے والے وقت میں مدرسے جس وقت دستار دیں گے اس وقت نکاح کا بھی انتظام کر دیں گے کہ اب طلبہ ہمارے یہاں فارغ ہو رہے ہیں, یہ جبہ بھی تمہارے لیے, دستار بھی, اور یہ نکاح کا انتظام بھی تمہارے لیے موجود ہے, یہ بھی کر کے یہاں سے جاؤ. شاید تب طلبہ تعلیم کی طرف آئیں, لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. گھر سے دستار لائے, 15 دن چرخہ کاٹ کر دستار بنائی, لیکن اتنے پیسے اکٹھا نہ کر سکی کہ بدایوں کے سارے علماء کو کھانا کھلا سکیں. چند پیسے اکٹھے ہوئے تو شیخ ان کے ہاتھ میں رکھ کر کہنے لگی بیٹا اتنے پیسہ نہ اکٹھے ہو سکے کہ میں سارے بدایوں کے علماء کو کھانا کھلاتی. یہ اپنے شیخ سے کہنا. دستار لے کر آئے اور وہ پیسے دیے. انہوں نے واپس کر کہا ہم اپنی طرف سے بدایوں کے علماء کی دعوت کریں گے, اور سارے علماء کو بلایا. توجہ ہے, آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟ بلایا اور بلا کر کے حضور محبوب الہی کی دستار بندی ہوئی اس غربت کے عالم میں. اور جب ان کے سر پہ امامہ رکھا جاتا, ایک پیچ رکھتے تو آپ علماء کے قدموں کو بوسہ دیتے. ظاہر ہے اس وقت اتنے بڑے بڑے علماء, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالمی اس وقت کوئی ولی کامل رہا ہوگا, ان کی دستار بندی میں شرکت کرنے والا, ان کے قدموں کو بوسہ دیتے. اس میں ایک ایسا ولی کامل تھا,
اللہ اکبر کبیرہ. جس کو یہ ادا اتنی پسند آئی اس نے ابو بلالی کے چہرے کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا